امی کہتی ہیں آیت تمہیں ہر وقت پڑھائی کی پڑی رہتی ہے، ذرا گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرو، دیکھو چچی کتنی تھک گئی ہیں۔ اور میں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی رہتی ہوں، بس یہی سوچتے ہوئے کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو شاید یوں مجھے ہر وقت تانوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ امی کی آنکھوں میں بھی وہی تھکن دکھائی دیتی ہے جو دن رات محنت کرنے والی عورتوں کی آنکھوں میں بسی رہتی ہے، اور چچی کا تو رویہ ویسے ہی ہمیشہ سے سخت ہے، جیسے انہیں میری یتیمی کا بار برداشت نہیں ہوتا۔ آج صبح پھر انہوں نے ناشتہ سب کو دے دیا، مگر جب میں نے پلیٹ آگے بڑھائی تو کہنے لگیں آیت تمہیں پیٹ کا بہت شوق ہے نا، کل کی روٹی گرم کر کے کھا لو، اور وہ بھی آدھی ہی بچی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر پھر امی کی نظریں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ امی نے آہستہ سے کہا بس کھا لے بیٹا، ضد نہ کر۔ میں چپ چاپ اپنی پلیٹ کونے میں لے گئی اور روٹی کو پانی کے ساتھ نگل لیا، جیسے یہ زندگی بھی ایسے ہی گزاری جا رہی ہو۔ میرے کزن احمد اور مریم ہنستے کھیلتے کھاتے ہیں، ان کے لیے کبھی کمی نہیں ہوتی، مگر جب میری باری آتی ہے تو سب چیزیں ماپی جاتی ہیں، ایک ایک نوالا گنا جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا یتیم ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ہی گھر میں اجنبی کی طرح رہنا پڑے؟ امی شام کو اکثر مجھے کہتی ہیں آیت میری جان، پڑھائی پر دھیان دینا، یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ مگر دل جانتا ہے کہ کتابوں کے اوراق پر آنکھیں گھماتے وقت بھی پیٹ کی بھوک اور چچی کی آواز ذہن میں گونجتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں آیت کے جھاڑو ٹھیک سے کیوں نہیں دی، یہ برتن کیوں نہیں دھوئے، یہ کمرہ اب تک گندا کیوں ہے؟ میں ہر وقت کوشش کرتی ہوں کہ کام میں کمی نہ رہ جائے، مگر پھر بھی ان کی نظر میں سب کچھ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی تو مریم اندر آئی اور ہنستے ہوئے بولی آیت تمہیں برتن دھونے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے کیا؟ میں نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا، مگر دل کے اندر عجیب سا چبھتا ہوا احساس تھا، جیسے وہ میری کمزوری کو تانا بنا رہی ہو۔ شام کے وقت جب ابا کی تصویر کے سامنے بیٹھتی ہوں تو دل بھر آتا ہے۔ امی اکثر کہتی ہیں تمہارے ابا بہت نرم دل انسان تھے، وہ ہوتے تو تمہیں کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیتے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کاش ابا کا سایہ ہوتا تو یہ سب کچھ دکھ مجھے نہ سہنے پڑتے، مگر پھر اپنے آنسو پونچھ کر میں سوچتی ہوں کہ شکر ہے امی ساتھ ہے، وہ بھی اگر نہ ہوتی تو شاید میں تو ٹوٹ ہی جاتی۔ محلے میں جب کبھی میں باہر نکلتی ہوں تو سب لڑکیاں اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہوتی ہیں، کوئی نئے کپڑوں کی بات کرتی ہے، کوئی اپنی بھائی کی موٹر سائیکل کی سیر کا ذکر کرتی ہے، اور میں بس مسکرا کر سنتی ہوں کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک روز امی بیمار ہو گئیں، بخار نے انہیں نڈھال کر دیا تھا اور چچی کے لہجے میں مزید سختی آ گئی۔ وہ بولی اب یہ بھی بستر پکڑ لیں گی تو گھر کا کیا ہوگا، آیت تو ہے ہی نکمی۔ میں نے دل میں کہا کاش وہ ایک لمحے کے لیے میرے دل کو پڑھ سکیں تو جانے کہ میں کتنی محنت کرتی ہوں۔ امی نے کمزور آواز میں کہا آیت بیٹا پانی دے دو، اور میں دوڑ کر گلاس لے آئی، ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی امی آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تم میری امید ہو آیت، اور یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ پورے گھر میں صرف وہی ہے جو مجھے اپنی امید کہتی ہیں۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں میں اکثر چھت پر جا کر آسمان دیکھتی ہوں، ستاروں کو تکتے ہوئے دل میں ابا سے بات کرتی ہوں، ابا دیکھے میں کتنی محنت کرتی ہوں، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر پھر بھی کسی کو مجھ میں اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ دنیا مجھے کسی کونے میں دھکیل دینا چاہتی ہے، مگر پھر امی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور میں اپنے آنسو پونچھ کر چپ چاپ واپس کمرے میں آ جاتی ہوں۔ ایک دن مجھے چچی نے اکیلے ہی ہفتے بھر کا راشن اور سبزیاں لانے کا کہا۔ میں نے بڑا سا ٹوکرا سر پر لیا تو محلے کی ایک خالہ نے کہا بیٹا اتنا بوجھ کیوں اٹھاتی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا بس خالہ کیا کروں، مجھے یہ سب اٹھانے کی عادت ہے۔ تبھی مجھے ابا کی شدت سے یاد آئی، اگر وہ ہوتے تو مجھے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا۔ جب میں واپس آئی تو مریم نے طنز کرتے ہوئے کہا آ گئی ملکہ بیگم۔ میں نے جواب نہ دیا، بس سامان رکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر کتابیں کھولیں اور سبق دہرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے اندر آ کر کہا آیت مجھے بھی کچھ پڑھا دو، امتحان قریب ہیں۔ میں نے خوشی خوشی کہا ہاں ضرور، اور پھر اسے سمجھانے بیٹھی۔ یہ وہ لمحے ہیں جب مجھے لگتا ہے شاید سب برے نہیں بلکہ کچھ اچھے بھی ہیں۔ امی کبھی کبھی کہتی ہیں آیت لوگ یتیم کو کمزور سمجھتے ہیں، مگر اصل طاقت اس کے صبر میں ہے، تمہیں بس اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ میں نے ان کی بات دل میں بسا لی ہے، مگر پھر بھی جب چچی دن رات تانے دیتی ہیں تو دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک دن وہ بولی آیت تم ماں بیٹی ہمارے سر پر بوجھ ہو،
اللہ جانے کب یہ بوجھ اترے گا۔ میں نے سر جھکا لیا مگر دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی عزت دے، میرا مقام بنا دے۔ گھر کے ماحول میں اکثر کشیدگی رہتی ہے۔ احمد اور مریم اپنی اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں، چچی اپنی انا میں اور امی اپنی بیماری اور فکر میں، اور میں ان سب کے بیچ ایک خاموش کردار بن گئی ہوں جو سب کے لیے سب کچھ کرتی ہے مگر اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتی۔ کبھی کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کیا میں واقعی اتنی بیکار ہوں جتنی سب سمجھتے ہیں، یا پھر میرے اندر بھی کوئی روشنی ہے جو وقت آنے پر چمکے گی۔ اس سب کے باوجود دل کے ایک کونے میں امید کی کرن رہتی ہے۔ شاید یہ سب آزمائشیں ہیں، شاید ایک دن میری بھی قدر ہوگی، اور شاید کوئی ایسا بھی آئے جو مجھے سمجھ سکے۔ ابھی تو میں بس یہ دعا کرتی ہوں کہ امی سلامت رہیں اور مجھے ہمت دیتی رہیں، کیونکہ یہی ہمت ہے جو مجھے ہر دن نئے سرے سے جینے پر مجبور کرتی ہے، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس دن شام کا وقت تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چچا دکان پر تھے اور حسب معمول گھر کے سارے کام میرے ذمے تھے۔ احمد اور مریم کو کبھی کوئی کام نہیں کہا جاتا تھا۔ چچی ہمیشہ کہتی ہیں پڑھنے لکھنے والے بچوں کو گھریلو کاموں میں لگانے سے ذہن متاثر ہوتا ہے اور ان کا مستقبل خراب ہوتا ہے، اسی لیے برتن دھونا، کپڑے سمیٹنا، جھاڑو دینا، سودا سلف لانا سب میرا ہی فرض سمجھا جاتا ہے۔ مجھے عادت ہو گئی تھی، لیکن اس دن ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تو میں دوڑتی ہوئی چھت پر پہنچی تاکہ کپڑے سمیٹ لوں۔ بارش کے قطرے تیز ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی رسی سے کپڑے اتارے ہی تھے کہ میرا پاؤں پھسلا اور مڑ گیا۔ ایک زوردار درد کے ساتھ میں گر پڑی، بمشکل نیچے اتر کر آئی، مگر جب چلنے کی کوشش کی تو پاؤں سوج چکا تھا اور میں صحیح طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو پائی۔ اماں دوڑی آئیں اور فکر مند آواز میں بولی، آیت کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں میرا پاؤں مڑ گیا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ مجھے سہارا دے کر بستر تک لے گئیں اور کہنے لگیں اب تم آرام کرو، میں تمہیں ہلدی والا دودھ دیتی ہوں۔ مگر دل ہی دل میں جانتی تھی کہ اب 2-3 دن تک میں چل پھر نہیں سکوں گی اور سارا بوجھ پھر اماں پر آ جائے گا۔ حالانکہ اماں خود بھی ہمیشہ کھانسی اور بخار میں مبتلا رہتی ہیں، لیکن ان کی ممتا یہ سب برداشت کر لیتی ہے۔ اگلے دن جب میں بستر پر لیٹی تھی جو چچی زور زور سے کہہ رہی تھی، اب یہ لڑکی 2 دن کے لیے بستر پکڑ لے گی تو گھر کے سارے کام کون کرے گا؟ باہر کا سودا سلف کون لائے گا؟ سبزی، راشن، یہ سب تو اسی کے ذمے ہوتا ہے۔ احمد اور مریم سے تو کہا نہیں جا سکتا۔ چچا سلیم اسی وقت راشن تھامے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، آپا میں نے سوچا بھی تھا کہ آپ کو کسی ملازم کی ضرورت ہے۔ میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں، وہ محلے کے نکڑ والی دکان پر کام کرتا ہے، رہائش کا مسئلہ ہے اسے، کہتا ہے گھر میں کوئی نوکری مل جائے، بہت شریف بچہ ہے، کام مانگ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو اسے لے آؤں؟ چچی نے فوراً کہا، ہاں ہاں لے آؤ، ہمیں تو ویسے بھی ایک ہاتھ کی ضرورت ہے۔ کچھ ہی دیر بعد چچا ایک لڑکے کو لے کر آئے۔ 17 سالہ نوجوان تھا، قد درمیانہ، آنکھیں سبز اور عجیب سی گہری، جن میں دیکھتے ہی دل کو ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ چہرہ سفید، رنگت سرخی مائل اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بس زمین کو دیکھ رہا تھا جیسے شرماتا ہو یا اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہو۔ اس کا نام حیدر بتایا گیا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر اس کی شخصیت میں کچھ ایسا سکون تھا کہ میں ایک لمحے کو درد بھول گئی۔ چچا نے کہا، حیدر یہ تمہاری نئی ذمہ داریاں ہیں، سودا سلف لانا، پانی بھرنا، چھوٹے موٹے کام کرنا اور وقت پر سب کو پورا کرنا۔ حیدر نے ہلکی سی آواز میں کہا، جی انشاءاللہ میں پورا دھیان دوں گا۔ چچی نے تیز لہجے میں کہا، دیکھو کوئی چیز کم نہ ہو، وقت پر کام کرنا، یہ نہ ہو کہ آدھے کام کے بعد بہانے بناؤ، ورنہ ہم زیادہ دن نہیں رکھیں گے۔ حیدر نے سر جھکا کر کہا، جی بی بی۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے یہ سب سنا اور دل میں سوچا، یہ لڑکا تو بہت خاموش مزاج لگتا ہے۔ اس دن شام کو جب اماں میرے پاس بیٹھی تھی تو میں نے کہا، اماں کیسا لڑکا ہے یہ حیدر؟ اماں نے کہا، بیٹا غریب لگتا ہے مگر شرافت چہرے سے جھلکتی ہے، دیکھو کیسا جھکے جھکے سا بات کرتا ہے۔ میں نے کہا، اماں اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی ہیں، جیسے کچھ راز چھپاتی ہوں۔ اماں نے میری بات کو سن کر کہا، بس بیٹا تم اپنی پڑھائی اور صحت پر دھیان دو، اب دوسروں کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ اگلے دن جب میں پھر بھی بستر پر ہی تھی تو حیدر صبح سویرے سبزی لے کر آیا اور چچی کو حساب دیا کہ اتنے پیسے لگے ہیں، باقی واپس دے رہا ہوں۔ چچی نے پیسے گنے اور کہا، ہاں ٹھیک ہے، یہ سبزی دھو بھی دینا، اور ساتھ ہی زور سے بولی، آیت تو ہے ہی نکمی، اب دیکھو یہ لڑکا سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے سن کر دل میں سوچا، کاش میں چل پھر سکتی تو یہ سننے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دوپہر کو جب سب کھانا کھا چکے تو حیدر چپ چاپ صحن میں بیٹھا تھا، جیسے اپنے حصے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے اماں سے کہا، اماں حیدر نے کھانا کھایا کہ نہیں؟
اماں نے کہا شاید نہیں، چچی کو خیال ہی نہیں رہا، وہ اپنے بچوں کو کھلا کر کچن میں برتن سمیٹ رہی ہیں۔ میں نے کہا اماں پلیز آپ حیدر کو بلائیں اور اسے بھی کھانا دیں۔ اماں نے آہستہ سے کہا ہاں بیٹا، یہ تیرا دل ہے جو سب کے لیے نرم رہتا ہے۔ میں مسکرا دی اور دل میں سوچا واقعی یہ بچہ میرے جیسا ہی تو ہے جو خاموشی سے سب سہ رہا ہے۔ شام کے وقت حیدر نے پانی کے گھڑے بھرے اور احمد سے کہا بھائی پانی رکھ دوں؟ احمد نے غرور سے کہا ہاں رکھ دو، اور میرے جوتے بھی صاف کر دینا۔ میں نے کمرے سے یہ سنا اور دل میں عجیب سا کھٹکا سا ہوا۔ اتنا بڑا بچہ ان سے بھائی بول رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ نوکر جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ رات کو جب اماں مجھے دودھ دے رہی تھی تو میں نے اماں سے کہا اماں یہ حیدر کتنی عزت سے سب کو بھائی کہہ رہا ہے اور یہ سب اسے نوکر سمجھتے ہیں۔ اماں نے کہا بس بیٹا دنیا کا دستور ہی ایسا ہے، کمزور کو دبایا جاتا ہے، تم بس اپنے دل کو سخت نہ کرنا۔ 2 دن بعد جب میری موچ کچھ کم ہوئی اور میں آہستہ آہستہ چلنے لگی تو کچن میں گئی۔ وہاں دیکھا کہ حیدر آٹا گوندھ رہا تھا۔ چچی پاس کھڑی تھی اور اسے ہدایت دے رہی تھی۔ میں نے کہا چچی یہ آٹا میں خود گوندھ لوں؟ وہ فوراً بولی نہیں، تم جا کر پڑھائی کرو، اب یہ موجود ہے۔ حیدر نے نظریں اٹھا کر مجھے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے کہہ رہا ہو تم آرام کرو، میں سب سنبھال سکتا ہوں۔ مجھے عجیب سا سکون ہوا اور میں واپس کمرے میں آ گئی۔ رات کو جب میں چھت پر بیٹھی ہوا کھا رہی تھی تو حیدر پانی رکھنے آیا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ میں حیران رہ گئی کہ اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا اب بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بولا اللہ شفا دے گا، آپ فکر نہ کریں، اور پھر چپ چاپ گھڑا رکھ کر نیچے اتر گیا۔ میں دیر تک اس کی بات کو سوچتی رہی۔ وہ کتنا کم بولنے والا ہے، مگر اس کے ہر لفظ میں ایک خلوص جھلکتا ہے۔ امی کو اکثر کھانسی اور بخار رہتا ہے۔ ان دنوں حیدر نے خود ہی ان کے لیے حکیم سے دوا لانا شروع کر دی۔ چچی نے تو کبھی پرواہ نہ کی تھی، مگر وہ خاموشی سے ان کی خبر رکھتا رہا۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا اماں یہ حیدر کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ اماں نے کہا ہاں بیٹا، شاید غربت انسان کو دوسروں کا درد سمجھا دیتی ہے۔ اور میں نے دل میں سوچا واقعی اس کے اندر کچھ الگ بات ہے جو عام نوکروں میں نہیں ہوتی۔ اب میں نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدل رہا ہے۔ چچی کو کاموں کی فکر کم ہو گئی تھی کیونکہ حیدر سب کچھ وقت پر کر لیتا تھا۔ احمد اور مریم بھی اسی پر حکم چلاتے رہتے تھے، مگر وہ کبھی جواب نہ دیتا، بس سر جھکا کر مان لیتا، اور یہ رویہ مجھے حیران کرتا۔ میں اکثر سوچتی تھی اتنا صبر کہاں سے آتا ہے اس کے اندر۔ رات گئے جب سب سو گئے تو میں بستر پر لیٹنے کے بعد یہ سب سوچ رہی تھی کہ میرا پاؤں کیسے مڑا۔ اس کے بعد یہ لڑکا ہماری زندگی میں آیا اور اب تو لگتا ہے کہ گھر کی فضا میں ایک نیا رنگ آ گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا اصل مقصد کیا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ عام لڑکا نہیں ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی گہرائی کچھ اور کہانی کہتی ہے، اور میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میری زندگی کے دن اب پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ حیدر کے آنے سے سب کچھ بدلنے لگا ہے۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ احمد اور مریم پلیٹیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ چچی کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، میں اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ کمزور آواز میں کہہ رہی تھی آیت پلیز دیکھ لو حیدر نے کھانا کھایا یا نہیں۔ میں نے چونک کر کہا اماں شاید نہیں، کیونکہ میں نے اسے دسترخوان پر نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے جیسے اپنا حق جتانے میں شرماتا ہو۔ اماں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے، چچی نے اس کا دھیان ہی نہیں رکھا۔ میں نے کہا اماں یہ بات میرا دل نہیں مانتا کہ ہم سب کھا لیں اور وہ خالی پیٹ بیٹھا رہے۔ اماں نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے دل میں سب کے لیے رحم ہے، مگر تمہیں پتہ ہے نا چچی کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، وہ فوراً کہیں گی کہ آیت تم نوکر کو سر چڑھا رہی ہو۔ میں نے کہا اماں پھر بھی میرا دل نہیں مانتا، میں ایک روٹی لے جاتی ہوں۔ اماں نے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا لے جاؤ بیٹا، اللہ تمہارے دل کو ایسا ہی نرم رکھے۔ میں چپ چاپ کچن میں گئی، برتن دھل رہے تھے، چچی پانی ڈال رہی تھی۔ میں نے بہانہ کیا کہ اماں کو بھوک لگی ہے اور ایک روٹی اٹھا لی، ساتھ ہی تھوڑی سی سبزی بھی پلیٹ میں رکھی اور تیز قدموں سے صحن کی طرف آئی۔ حیدر وہاں ایک کونے میں بیٹھا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے آواز دی حیدر؟ وہ چونکا اور کھڑا ہو گیا، نظریں جھکائے بولا جی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ روٹی کھا لو۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور بولا نہیں بی بی، میں بعد میں کھا لوں گا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں چچی نے تمہیں کھانا نہیں دیا، تم یہ کھا لو ورنہ مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی آ گئی۔ وہ بولا بی بی آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ آپ کے گھر کا اصول ہے، میں اسی کے مطابق رہوں گا۔ میں نے کہا نہیں یہ اصول نہیں ہے، یہ لاپرواہی ہے، تم بھی انسان ہو،
بھوک تمہیں بھی لگتی ہے، تمہارے بغیر یہ سب کام کیسے ہوں گے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، دیکھو اگر تم نے نہ کھایا تو مجھے برا لگے گا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا شکریہ، اور پلیٹ لے کر بیٹھ گیا۔ میں پاس کھڑی اس کے کھانے کا انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر ایسے کھا رہا تھا جیسے برسوں سے بھوکا ہو۔ ہر نوالے کے ساتھ وہ نظریں جھکا لیتا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے کہا، حیدر آرام سے کھاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، بی بی میں عادی ہوں، مجھے کم کھانے کی عادت ہے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ عادت نہیں، یہ مجبوری ہے، لیکن اب تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اچانک چچی کی آواز آئی، آیت تم کہاں ہو؟ میں چونک کر فوراً بولی، جی چچی میں بس یہیں ہوں۔ حیدر نے گھبرا کر پلیٹ اپنی اوٹ میں چھپا لی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ فکر نہ کرو اور تیز قدموں سے اندر آ گئی۔ کمرے میں آ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بڑا راز چھپا لیا ہو۔ اماں نے پوچھا، دی تم نے روٹی؟ میں نے سر ہلا کر کہا، جی اماں اس نے کھا لی۔ اماں نے آہستہ کہا، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے جو دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتی ہو۔ میں نے کہا، اماں عجیب سی کیفیت ہے، جیسے یہ لڑکا صرف ایک ملازم نہیں بلکہ اس کی کہانی الگ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ ہے، جیسے وہ سب سہنے کا عادی ہو۔ اماں نے کہا، بیٹا یتیمی انسان کو دوسروں کے دکھ کا زیادہ احساس دلاتی ہے، تمہارے دل میں بھی یہی نرمی اسی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا، اماں لیکن اگر چچی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ڈانٹیں گی۔ اماں نے کہا، ڈانٹ تو وہ ویسے بھی دیتی ہیں، لیکن انسانیت کے لیے جو کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ شام کو جب میں صحن میں آئی تو دیکھا حیدر برتن دھو رہا تھا۔ احمد کھڑے ہو کر اسے حکم دے رہا تھا کہ یہ گلاس اچھی طرح صاف کرنی ہے، اور وہ بنا کچھ کہے بس کر رہا تھا۔ میں نے کہا، احمد تم خود بھی تو گلاس دھو سکتے ہو۔ اس نے فوراً کہا، آیت تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ اس کا کام ہے۔ میں چپ ہو گئی، مگر دل میں سوچا کہ انسان کو انسان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں چھت پر گئی، وہاں ہوا چل رہی تھی۔ میں نے ستاروں کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا، یا اللہ یہ لڑکا غریب ہے، مگر اس کے نصیب میں عزت دے، اس کے دکھ کو کم کر دے۔ پھر میرے دل میں ایک اور بات آئی کہ کہیں یہ سب میری زندگی کا حصہ نہ بن جائے، کہیں یہ کہانی آگے بڑھنے والی نہ ہو۔ لیکن ابھی تو صرف میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ کسی کے بھوکے رہنے پر مجھے سکون نہیں آتا۔ اگلے دن حیدر نے مجھے دیکھ کر آہستہ سے کہا، شکریہ، کل آپ نے جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، شکر مت بولو، یہ میرا فرض تھا۔ میں نے کہا، حیدر نوکر وہ ہوتا ہے جو صرف حکم سن کر کام کرے، مگر تمہارے چہرے پر شرافت ہے، تم الگ ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ چچی آ گئیں اور بولی، حیدر یہ سبزی جلدی سے کاٹ لو، اور تم آیت جاؤ بستر سمیٹو۔ میں نے جلدی سے چادر سمیٹ لی، مگر دل ابھی بھی اسی جملے میں الجھا تھا کہ وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ رات کو میں اماں کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، آیت تمہارا دل ہمیشہ دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ہر کوئی تمہاری نرمی کی قدر نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، اماں میں نے حیدر کی آنکھوں میں شکر دیکھا ہے، وہ عام ملازم نہیں لگتا، وہ بہت مختلف ہے۔ اماں نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، بیٹا دل کے رشتے اکثر خاموشی میں جڑ جاتے ہیں، شاید تمہیں وہ رشتہ نظر آ رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں عجیب سا سکون تھا کہ کم از کم ایک بھوکا پیٹ آج میری وجہ سے بھر گیا ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات محسوس نہیں کی تھی کہ حیدر کی آنکھیں ہمیشہ میری طرف رہتی تھیں، مگر جب دن گزرتے گئے اور وہ روزمرہ کے کاموں میں جتنے لگا تو مجھے بار بار یہ احساس ہوا کہ وہ خاموشی کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے، جیسے وہ بھی مجھے سمجھنا چاہتا ہو یا میرے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب میں صحن میں جھاڑو دیتی تو وہ دور سے برتن دھوتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھ لیتا، اور میں نظر اٹھاتی تو فوراً نظریں جھکا لیتا۔ کبھی میں کمرے کی دہلیز پر بیٹھ کر کتاب پڑھتی اور وہ آنگن میں سبزی کاٹ رہا ہوتا تو اچانک میری نظر اٹھتی اور اس کی آنکھیں میری طرف ٹکی ہوتی۔ پھر وہ جلدی سے نگاہیں پھیر لیتا۔ میں حیران ہوتی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی گستاخی یا بدتمیزی نہ تھی، بلکہ ایک خاموشی، ایک سوال اور ایک نرم سی روشنی ہوتی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہیں سکتا۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ حیدر کچھ زیادہ ہی خاموش رہتا ہے؟ اماں نے کہا، ہاں بیٹا، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور چپ چاپ رہنا شاید اس کی عادت ہے۔ مگر میں نے کہا، اماں وہ عجیب سا ہے، جیسے اندر سے کچھ چھپا رہا ہو، اس کی آنکھوں میں ایک بوجھ ہے جو میں سمجھ نہیں پاتی۔ اماں نے کہا، یتیم اور غریب بچوں کی آنکھوں میں اکثر ایسا دکھ ہوتا ہے، تم اپنی آنکھوں کو بھٹکنے نہ دو۔
میں نے کہا لیکن اماں مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف دکھ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، جیسے وہ میرے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اماں نے مسکرا کر کہا بیٹا تمہارا دل بہت جلدی باتوں میں الجھ جاتا ہے، سب ملازموں کو ایسے ہی دیکھو اور کوئی خیال دل میں مت رکھو۔ میں نے کہا اماں دل میں نہیں رکھتی میں، بس سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنی خاموشی سے مجھے کیوں دیکھتا ہے۔ ایک بار میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی، وہ پانی بھرنے آیا۔ میں نے کہا حیدر ذرا یہ بالٹی باہر رکھ دینا۔ اس نے بالٹی رکھی مگر جاتے جاتے پل بھر کے لیے رک گیا اور بولا آپ روز پڑھائی کرتی ہیں نا؟ میں نے چونک کر کہا ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ فوراً نظریں جھکا کر بولا ایسے ہی بس پوچھ رہا تھا، پھر تیزی سے باہر چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے مگر الفاظ ڈھونڈ نہیں پاتا۔ اگلے دن جب میں کتاب کھول کر صحن میں پڑھ رہی تھی، وہ کونے میں برتن صاف کر رہا تھا۔ اچانک بولا یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا یہ اردو کی کہانیوں کی کتاب ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا میں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا، بس محلے کے مولوی صاحب سے کچھ پڑھا تھا، لیکن کتاب کبھی ہاتھ میں نہیں لی۔ مجھے اس کے لہجے میں عجیب سی کمی محسوس ہوئی، جیسے وہ اپنی کمی کو چھپانا چاہتا ہو۔ میں نے کہا کتاب میں پڑھ کر آدمی نئی دنیا دیکھتا ہے، تم چاہو تو میں کبھی کبھی تمہیں بھی پڑھ کر سنا سکتی ہوں۔ وہ گھبرا گیا اور بولا نہیں بی بی، میں کام میں ٹھیک ہوں، پڑھائی میرے بس کی بات نہیں۔ پھر اس نے ہاتھ میں برتن کی رفتار تیز کر دی، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کے دل میں خواہش ہے، وہ بات کرنا چاہتا ہے مگر زبان بند ہے۔ کبھی کبھی وہ رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت پر جاتی اور محسوس کرتی کہ صحن میں وہ کونے میں بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میں نے نیچے جھانکا اور آواز دی حیدر جاگ رہے ہو؟ وہ چونک کر کھڑا ہو گیا اور کہا جی بی بی۔ میں نے کہا اتنی رات گئے کیوں جاگتے ہو؟ اس نے کہا نیند نہیں آتی، بس آسمان دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا آسمان دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا شاید سکون، اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز میں اتنی گہرائی تھی کہ مجھے لگا جیسے وہ الفاظ میں کچھ چھپا رہا ہے۔ چچی کو بھی کبھی کبھی شک ہوتا کہ وہ زیادہ تر صحن میں کیوں رہتا ہے۔ ایک دن چچی نے کہا حیدر تمہیں کام کے علاوہ فارغ بیٹھنے کی عادت ہے، یہ کیا بار بار آسمان تکتے رہتے ہو؟ وہ فوراً بولا نہیں بی بی، میں تو برتن دیکھ رہا تھا، اور جلدی سے اٹھ گیا۔ میں نے سوچا وہ ڈرتا ہے اپنے اندر کے راز بتانے سے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا حیدر تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ چونکا اور بولا نہیں بی بی، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے؟ میں نے کہا تمہاری آنکھیں ہر وقت سوال کرتی ہیں مگر زبان چپ ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا کچھ باتیں زبان پر نہیں لائی جا سکتی، اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی بات نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے سوچا یہ لڑکا عام نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھید ہے جو وہ چھپاتا ہے۔ میں نے کئی بار اسے جانچنے کی کوشش کی، جیسے ایک دن جب میں نے کہا حیدر تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور صرف اتنا کہا سب ختم ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ مگر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہا بی بی کام رہ گیا ہے، مجھے جانے دیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے مگر وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اور دن جب بارش ہو رہی تھی اور ہم سب اندر بیٹھے تھے، وہ صحن میں کھڑا پانی سمیٹ رہا تھا۔ میں نے کہا حیدر آ کر بیٹھ جاؤ، بھیگ رہے ہو۔ وہ بولا نہیں بی بی، مجھے بارش اچھی لگتی ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا آپ کو بھی بارش پسند ہے نا؟ میں نے کہا ہاں مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ چپ ہو گیا، لیکن اس کی خاموشی میں جیسے ایک رشتہ بن رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے یہ احساس بڑھتا گیا کہ وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کی نظریں میرے دل کو ہلا دیتی تھیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر جب بھی اچانک اس کی آنکھوں میں جھانکتی تو مجھے لگتا کہ وہ مجھے پہچاننا چاہتا ہے، جیسے میں اس کے لیے کوئی خاص ہوں۔ کبھی کبھی وہ میرے قریب آ کر رک جاتا اور پھر بغیر بات کیے واپس چلا جاتا، جیسے وہ دل کے اندر کی باتوں کو روک رہا ہو۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ یہ کون سا راز ہے جو وہ چھپائے ہوئے ہے؟ کیوں یہ لڑکا اتنا خاموش ہے اور پھر بھی میری حرکت پر نظر رکھتا ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے وہ میرا سایہ ہے، مگر سایہ بھی اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا وہ میری طرف متوجہ رہتا تھا۔ ایک دن احمد نے مذاق میں کہا آیت دیکھو حیدر تمہیں گھورتا رہتا ہے۔ میں نے فوراً غصے سے کہا ایسی بات نہ کرو، وہ شریف لڑکا ہے۔ احمد ہنسنے لگا، مگر میرے دل میں دھڑکن بڑھ گئی کہ واقعی احمد نے بھی وہی کہا جو میں سوچتی تھی۔ اس رات میں نے نیند میں بھی اس کی آنکھیں یاد کی، وہ خاموش آنکھیں جو مجھے ہر لمحہ دیکھتی رہتی تھیں مگر کبھی کچھ کہتی نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ آنکھیں کہانی سناتی ہیں مگر زبان بند ہے۔ اس کی خاموش نظریں میرے دل میں عجیب سا راز چھوڑ گئی تھیں کہ یہ لڑکا عام نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہے جو ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔
گاؤں کی زندگی عام طور پر ایک ہی ڈگر پر چلتی رہتی تھی۔ صبح کا وقت ہوتا تو عورتیں پانی بھرنے کنویں پر جاتیں، بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، مرد کھیتوں کی طرف نکل جاتے، اور شام کو جب سب گھروں میں واپس آتے تو آنگن چراغوں سے روشن ہوتے، ہنسی مذاق کی آوازیں گونجتی۔ لیکن ان دنوں میں کچھ بدل گیا تھا۔ فضا میں ایک انجانا سا بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے ہوا میں ہی کوئی ایسا خوف کھل گیا ہو جس کا نام لینا سب کے لیے مشکل ہو۔ پہل تو یہ سب سرگوشیوں میں ہوا۔ محلے کی عورتیں جب کنویں پر پانی بھرنے جاتیں تو دبے دبے لہجے میں کہتیں کہ کسی نے جنگل کے کنارے کوئی اجنبی دیکھا ہے۔ کبھی کہتے کہ وہ لمبا تڑنگا آدمی تھا جس کی آنکھیں سرخ جلتی ہوئی کوئلوں کی طرح تھیں۔ کبھی کوئی عورت کہتی کہ اس نے کسی کو شام کے اندھیرے میں دیکھا جو اچانک پرچھائی کی طرح غائب ہو گیا۔ اور پھر ایک دن یہ خبر پھیل گئی کہ یہ سب سردار جنزادہ قبیلہ ہے جو قریب کے علاقے میں اتر آیا ہے اور اب انسانوں پر نظر رکھ رہا ہے۔ میں نے پہلی بار یہ بات تب سنی جب اماں اور چچی آنگن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اماں نے آہستہ کہا، آپا سنا ہے قبیلہ ادھر ہی اترا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں راتوں کو کھیتوں میں چراغوں کی روشنی دیکھی گئی ہے اور مویشی بھی غائب ہو رہے ہیں۔ چچی نے فوراً طنز انداز میں کہا، ارے بھائی یہ سب قصے کہانیاں ہیں، لوگ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی افواہیں پھیلا دیتے ہیں۔ مگر اماں کے چہرے پر فکر صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے کل رات کھڑکی سے دیکھا تھا، جیسے جنگل کے کونے پر روشنی ٹمٹما رہی ہو اور عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ چچی نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی، مگر ان کے ہاتھوں کی لرزش صاف بتا رہی تھی کہ وہ بھی دل سے ڈری ہوئی ہیں۔ اگلے دن جب میں محلے کی ایک لڑکی سے ملی تو اس نے سرگوشی میں کہا، آیت تمہیں پتہ ہے پچھلی رات اللہ دیتا چاچا کے کھیت سے بکری غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی کو لمبا سا سایہ کھیت میں چلتے دیکھا جو دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں نے حیرانی سے کہا، تم نے خود دیکھا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، مگر گاؤں کے سب مرد حجرے میں یہی بات کر رہے تھے۔ شام کو میں نے بھی سنا جب چچا سلیم محلے کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس کا قدم زمین پر پڑتا تو دھمک سنائی دیتی تھی۔ دوسرا بولا، نہیں تم وہم کر رہے ہو، یہ سب بس اندھیرا اور خوف ہے۔ مگر پھر تیسرے نے کہا، نہیں میں گواہ ہوں، رات کے وقت جنگل سے سیٹی کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی بلاتا ہو، اور کتے بھی عجیب طرح بھونکتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد گاؤں میں ماحول بدلنے لگا۔ عورتیں مغرب کے بعد باہر نکلنے سے کترانے لگیں۔ بچے کھیلتے کھیلتے اچانک خوفزدہ ہو کر گھروں کو بھاگ آتے کہ کسی نے کان میں سرگوشی کی ہے یا پیچھے سے کوئی سایہ چھو کر گزر گیا ہے۔ مرد رات کو کھیتوں کی رکھوالی کے لیے اب اکیلے نہیں جاتے تھے، بلکہ تین تین مل کر جاتے اور ڈنڈے ہاتھ میں رکھتے، ساتھ میں چراغ بھی جلاتے تاکہ اندھیرا کم لگے۔ میں نے کئی بار اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ رات کو کھیتوں کی طرف دور روشنی چلتی نظر آتی، جیسے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، لیکن جب غور سے دیکھتی تو سب کچھ غائب ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں آپ کو لگتا ہے یہ سب سچ ہے؟ اماں نے کہا، بیٹا ایسی باتیں جب سب لوگ دہرانا شروع کرتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن چچی تو کہتی ہیں یہ سب بکواس ہے۔ اماں نے آہستہ کہا، تمہاری چچی کی زبان پر جو بھی ہے دل میں وہ بھی ڈری ہوئی ہیں۔ ایک دن احمد نے مجھے ڈراتے ہوئے کہا، آیت تم جانتی ہو سردار جنزادہ قبیلہ انسانوں کو دیکھتا ہے اور پھر جو اسے پسند آ جائے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، بکواس بند کرو۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، سچ کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہ کسی کو دیکھ کر اس پر جادو کر دیتا ہے اور وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے عجیب سا منظر ابھرا، جیسے وہ اجنبی کسی کو لے جا رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ یہ سب جھوٹ ہو۔ میں اس رات دیر تک سو نہ سکی، بار بار کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے باہر دیکھتی رہی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی میری کھڑکی کے قریب کھڑا ہے یا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جب ہوا تیز چلتی تو کھڑکی کی سلاخوں میں سیٹی کی سی آواز آتی اور میرا دل دہل جاتا۔ گاؤں کے بڑے بھی اب کھلے لفظوں میں بات کرنے لگے۔ ایک دن میں نے سنا چودھری صاحب کہہ رہے تھے، سب کو احتیاط کرنی چاہیے، عورتوں اور بچوں کو رات کو باہر نکلنے نہ دیا جائے اور مردوں کو پہرا دینا چاہیے۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ یہ معاملہ اب افواہوں سے بڑھ چکا ہے، اب لوگ سنجیدگی سے ڈرنے لگے ہیں۔ محلے کی ایک بوڑھی اماں کہتی تھیں، یہ وہی قبیلہ ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ یہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں اور جب چاہیں اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ میں ان باتوں پر یقین کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی لگتا جیسے کوئی میرے قریب ہے،
کبھی آنگن میں جاتے ہوئے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی نظر چھپا کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، بس ہوا چل رہی تھی یا درخت ہل رہے تھے، لیکن دل کہتا تھا کہ کوئی ہے۔ ایک شام جب بارش ہونے والی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، میں نے سنا محلے کی عورتیں کہہ رہی تھیں کل رات جنگل سے دھیمی دھیمی ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی رسومات ہو رہی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ڈھول کی آوازیں واقعی سنائی دیں؟ ایک نے کہا، ہاں بیٹی، میرے بیٹے نے خود سنی ہے۔ میں نے کہا شاید شادی بیاہ ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹی، وہ آواز خوشی کی نہیں تھی، وہ کسی عجیب سی رسم کی آواز تھی، جیسے کوئی جن قبیلہ اپنے قبیلے والوں کو بلا رہا ہو۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا یا اللہ، یہ سب کیا ہونے والا ہے؟ کیوں سب لوگ اتنے خوفزدہ ہیں؟ اب گاؤں کی راتیں پہلے جیسی نہیں تھیں۔ ہر گھر کے دروازے مغرب کے بعد بند ہو جاتے تھے، چراغ اندر جلا دیے جاتے، باہر گلیاں سنسان ہو جاتی، کتے بھی زیادہ بھونکتے تھے اور کبھی کبھی ہوا میں ایسا لگتا جیسے کسی نے دور سے نام لے کر پکارا ہو۔ میں کئی بار چونک کر دیکھتی مگر کوئی نہ ہوتا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ حیدر بھی ان دنوں عجیب سا لگنے لگا، وہ اور زیادہ خاموش ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا چھپا ہوا تھا جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو مگر کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنا چاہا لیکن اس کی نظریں اور گہری ہو جاتی اور وہ چپ رہتا۔ گاؤں میں افواہیں اس قدر پھیل گئیں کہ ہر دن نیا رنگ لے آتا۔ کوئی کہتا رات کو چراغ جلتے ہیں، کوئی کہتا سایہ دیوار پر رینگتا ہے، کوئی کہتا اجنبی آدمی گلی میں چلتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب باتیں سنتے سنتے میرا دل خوف اور تجسس سے بھر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ سب کہانیاں سچ ہیں اور یہ بھی کہ ایک دن یہ سب میرے سامنے آ کر ایک حقیقت بن جائیں گی۔ شام کا وقت تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں کپڑے سمیٹنے گئی تھی کیونکہ چچی بار بار کہہ رہی تھی آیت جلدی سے کپڑے اتار لے، بارش ہو گئی تو سب بھیگ جائیں گے اور تمہیں پھر سے دھونے پڑیں گے۔ اماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ لیٹی ہوئی تھی۔ احمد اور مریم اپنی پڑھائی میں لگے تھے۔ حیدر نیچے برتن دھو رہا تھا۔ میں اکیلی ہی اوپر گئی۔ ہوا اچانک کچھ تیز ہو گئی تھی اور کپڑے اڑنے لگے تھے۔ میں نے جلدی جلدی رسی سے کپڑے کھینچنا شروع کیے ہی تھے کہ ایک کونے پر رسی اڑ کر ڈھیلی ہو گئی، ساری چادریں پھسلنے لگی۔ میں نے قدم آگے بڑھایا کہ رسی پکڑ لوں لیکن میرا پاؤں پھسلا اور میں تیزی سے چھت کے کنارے کی طرف لڑکنے لگی۔ اس لمحے میرا دل جیسے سینے سے نکل کر آ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں کہ بس اب میں زمین پر گری اور میرا جسم ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن اس ایک پل کے اندر ایک عجیب سی گرفت نے میرے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرا وجود جیسے ہوا میں رک گیا۔ میں نے ہانپتی کانپتی حالت میں آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ حیدر میرے سامنے کھڑا ہے، لیکن یہ عام حیدر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سبز نہیں بلکہ سنہری روشنی میں جل رہی تھیں۔ اس کے بازو کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں نے سوچا کہ یہ انسان اتنی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے۔ اس نے مجھے چھت کے کنارے سے پیچھے کی طرف ایسے کھینچ لیا جیسے میں کوئی پر کا ٹکڑا ہوں اور پھر مجھے سیدھا کھڑا کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس اکھڑ گئی تھی اور میں اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، حیدر یہ کیا تھا؟ تم نے مجھے کیسے پکڑ لیا؟ اتنی تیزی سے کوئی انسان ہل بھی نہیں سکتا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی عجیب سی روشنی لیے ہوئے تھیں، مگر جیسے ہی اس نے میرا سوال سنا وہ فوراً نظریں جھکا گیا اور بولا، کچھ نہیں بی بی جی، بس میں نے آپ کو گرتے دیکھا تو بھاگ کر پکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر کہا، مت جھوٹ بولو، تم بھاگ کر نہیں آئے، تم اچانک یہاں تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تم چھت پر نہیں تھے، پھر بھی ایک لمحے میں میرے سامنے پہنچ گئے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، بس ہلکی سی سنجیدگی اور کچھ ایسا راز چھپا ہوا کہ میرا دل اور زیادہ دھڑکنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور کہا، سچ بتاؤ حیدر، تم کون ہو؟ تم عام نوکر نہیں ہو، ہے نا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا اور اس کی نظر اتنی گہری تھی کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، آیت بی بی، آپ یہ سب اپنے دل میں رکھیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، یہ بات باہر نکل گئی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے یہ جاننا ہے کہ تم ہو کون، تمہارے پاس یہ طاقت کیسے ہے؟ کیا تم بھی انہی سردار جنزادوں میں سے ہو جن کی باتیں پورے گاؤں میں ہو رہی ہیں؟ اس نے نظریں چرا لیں اور کچھ نہ بولا۔ میں نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا، جواب دو حیدر ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ تمہارے چہرے پر وہی نشانیاں ہیں جو سب بیان کرتے ہیں، عجیب سی روشنی، عجیب سا سکوت اور وہ غیر انسانی طاقت۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تمہیں میرا یقین نہیں؟ تم سوچتے ہو میں سب کو بتا دوں گی؟ نہیں حیدر، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی،
مگر تمہیں بولنا ہوگا کہ تم سچ میں کون ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس نے مدھم لہجے میں کہا، آیت آپ جانتی بھی نہیں کہ آپ کس بات کی ضد کر رہی ہیں۔ میں وہ نہیں ہوں جو میں نظر آتا ہوں، اور نہ آپ کے لیے یہ جاننا محفوظ ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ تم نے مجھے بچایا ہے۔ اگر میں زمین پر گرتی تو مر جاتی، مگر تم نے مجھے ایسے تھام لیا جیسے ہوا میں ہی رک گئی ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، بلکہ جیسے دل کے کسی بوجھ سے نکلی ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، آیت، آپ کو بس اتنا جان لینا چاہیے کہ میں یہاں آپ کی حفاظت کے لیے ہوں۔ باقی سب باتیں راز ہیں جو وقت آنے پر کھلیں گی۔ میں حیران رہ گئی۔ دل کے اندر خوف بھی تھا، تجسس بھی تھا، اور ایک عجیب سا سکون بھی کہ جو بھی وہ ہے میرے لیے ہے۔ میں نے سوچا یہ سب باتیں میں کسی کو نہ بتاؤں گی، کیونکہ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، سب مجھے پاگل سمجھیں گے، اور چچی تو شاید مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا دیں گی۔ اس دن کے بعد سے میرا دل بدل گیا۔ جب بھی حیدر نظر آتا، میں اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تلاش کرتی جو میں نے چھت پر دیکھی تھی، اور سوچتی کہ آخر وہ کون ہے جو عام آدمی نہیں، پھر بھی میرے گھر میں نوکری کر رہا ہے۔ مگر یہ بات میں نے صرف اپنے دل میں رکھی تھی، کبھی کسی سے زبان پر نہ لائی، کیونکہ مجھے اس کے وعدے کا خیال رہتا کہ اس نے کہا تھا یہ بات باہر نکلی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، اور مجھے اس کی بات پر یقین تھا، کیونکہ وہ سچ مچ انسان نہیں لگتا تھا، بلکہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جس کی پہچان ابھی پردے میں تھی۔ کچن میں اس دن جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے عجیب لمحہ تھا۔ صبح سے ہی میرا دل بھاری تھا۔ میں نے رات بھر کروٹیں بدل بدل کر گزاری تھی۔ حیدر کے لفظ کانوں میں گونج رہے تھے کہ وہ نہیں ہے جو وہ دکھائی دیتا ہے، اور مجھے یہ سب اپنے دل میں رکھنا ہوگا۔ میں نے بار بار سوچا، وہ آخر ہے کیا؟ اگر وہ انسان نہیں تو پھر کون ہے؟ کیا واقعی وہ انہی سردار جنزادوں میں سے ہے جن کی باتیں گاؤں میں افواہوں کی طرح پھیل رہی ہیں؟ میرا دماغ مجھے ڈراتا تھا کہ اگر وہ سچ مچ جن ہے تو میں نے اس کے قریب کیوں رہنے دیا، اور میرا دل کہتا تھا کہ اگر وہ جن ہے بھی تو وہ وہی ہے جس نے میری جان بچائی ہے، جس نے مجھے زمین پر گرنے سے روکا، جس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو مجھے ڈرا بھی گئی اور کھینچ بھی لائی۔ صبح جب میں کچن میں کھانا بنانے گئی تو میرے دل کی حالت کچھ اور ہی تھی۔ میں جلتی بھٹی پر روٹیاں ڈال رہی تھی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ اماں کمرے میں لیٹی کھانسی کے دورے میں الجھی ہوئی تھی۔ چچی باہر مریم کو ہدایت دے رہی تھی کہ کتابیں سنبھال لو۔ احمد کھیلنے نکل گیا تھا۔ کچن میں بس میں اور حیدر تھے۔ وہ خاموشی سے برتن دھو رہا تھا۔ میں نے بار بار خود کو روکا کہ میں اس سے کچھ نہ پوچھوں، مگر ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے اچانک سخت لہجے میں کہا، حیدر، آج تم مجھے سچ بتاؤ گے یا نہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر بولا، بانو جی، آپ کی روٹی جل جائے گی۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے روٹی کی پرواہ نہیں ہے، میں نے پوچھا تم کون ہو، اور آج جواب چاہتی ہوں۔ میں نے ہاتھ میں رکھی بیلنی زور سے میز پر دے ماری۔ آواز گونج اٹھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، آیت، آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی، تو پھر ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، ضد نہیں ہے، میرا حق ہے جاننے کا۔ تم میرے گھر میں رہتے ہو، میری آنکھوں کے سامنے ہو، اور میرے دل میں سوال ہے تو میں جواب مانگوں گی۔ تم نے کہا وقت آنے پر سب بتاؤ گے، تو یہ وقت کب آئے گا؟ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا بھاری پن تھا کہ میرا دل لرز گیا۔ وہ بولا، آیت، آپ جانتی ہیں میں انسان نہیں ہوں۔ میں اس قبیلے سے ہوں جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ میں سردار جنزادہ ہوں۔ میں یہاں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، اور یہ وہ راز تھا جو کسی کو جاننا نہیں چاہیے تھا۔ میں ششدر رہ گئی، جیسے کسی نے میرے کان میں بجلی گرائی ہو۔ میں نے بمشکل کہا، سردار جنزادہ، تو سچ مچ یہ سب باتیں درست تھیں؟ وہ آہستگی سے بولا، ہاں میں وہی ہوں، مگر آپ کے سامنے مجھے یہ کہنا آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ کی معصومیت نے میرا دل بدل دیا ہے۔ میں یہاں آیا تھا انسانوں پر نظر رکھنے کے لیے، ان کے راز جاننے کے لیے، اور ان پر اپنا حکم چلانے کے لیے، مگر آپ نے مجھے بدل دیا ہے۔ آپ کی نرمی، آپ کی ہمدردی، آپ کا وہ لمحہ جب آپ نے مجھے روٹی دی اور کہا کہ کھا لو، تمہیں کھانا نہیں ملا، وہ سب میرے دل پر ایسا نقش ہوا کہ میں اپنی اصل کو بھولنے لگا۔ آیت، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب وہ سردار نہیں رہا جو لوگوں کو ڈرانے آیا تھا۔ میں وہ ہوں جو آپ کے سامنے جھک گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ واقعی وہی سنہری روشنی تھی، مگر اس بار مجھے ڈر سے زیادہ عجیب سا سکون ملا۔ میرا دل کانپ رہا تھا اور زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ میں پیچھے ہٹی اور کہا، نہیں، یہ سب ممکن نہیں۔ تم جن ہو اور میں انسان، ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سب گاؤں والے بھی نہیں مانیں گے۔
لوگ تو مجھے جلا دیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں ایک جنزادے سے بات کرتی ہوں۔ وہ میری طرف بڑھا اور بولا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں آیت، میں صرف آپ کو چاہتا ہوں، آپ کا یقین ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ انسانوں کی دنیا ہے، یہاں جنوں کی محبت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، دل کو کون روک سکتا ہے آیت؟ کیا آپ کا دل نہیں جانتا کہ آپ بھی مجھے چاہنے لگی ہیں؟ میں لرز گئی، میرے لب خاموش تھے مگر دل اندر سے چیخ رہا تھا کہ ہاں میں چاہتی ہوں، مگر خوف مجھے دباتا رہا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں تم سے ڈرتی بھی ہوں اور تمہاری طرف کھنچتی بھی ہوں۔ یہ کیسا جادو ہے؟ آخر تم ہو بھی کون جس نے میری روح کو قید کر لیا؟ وہ قریب آ کر بولا، آیت، یہ جادو نہیں، یہ محبت ہے، جسے میں نے کبھی سمجھا نہیں تھا، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ کیا ہوتا ہے۔ تمہارے سوال نے میرا راز کھول دیا۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم مجھے قبول کرتی ہو یا مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں وہاں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ایک طرف خوف تھا کہ یہ جن زادہ ہے، سردار ہے، طاقتور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف دل کہہ رہا تھا، یہ وہی ہے جس نے میری جان بچائی، جس نے میری بھوک پیاس کو دیکھا اور میری نرمی کو اپنی کمزوری بنایا۔ یہ وہی ہے جو میری آنکھوں میں ڈوبتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں نہ ہاں کہہ سکتی ہوں نہ انکار۔ بس ایک خاموشی تھی جو دونوں کے درمیان چھا گئی۔ کچن کے دھوئیں اور جلتی روٹی کی خوشبو میں ہمارا راز بند ہو گیا اور میں جان گئی کہ میری زندگی اب کبھی ویسی نہیں ہوگی جیسی پہلے تھی۔ جب وہ دن آیا جب حیدر نے نہ جانے کیسے اماں کے علاج کا انتظام کر دیا تو میرے لیے یہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اماں کو برسوں سے کھانسی اور بخار رہتا تھا، وہ ہر وقت کمزوری سے لڑکھڑاتی تھی، مگر کبھی کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ چچی ہمیشہ یہی کہتی، اماں کو اب کچھ فائدہ نہیں، دوا دارو پر پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے گھر کے کام کاج اور بچوں کا خیال رکھا جائے۔ اور میں اندر ہی اندر جلتی رہتی تھی، مگر میں بے بس تھی، میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ اماں کو شہر کے بڑے ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ لیکن اچانک ایک دن حیدر نے مجھ سے کہا، آیت، ماں کو کل شہر لے جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس، سب انتظام میں نے کر لیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس نے بس مسکرا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، جو کچھ کرنا تھا کر دیا۔ پھر اگلے دن جب ہم اماں کو ہسپتال لے کر گئے اور بڑے ہسپتال میں ان کا علاج شروع ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ دھیرے سے بولا، کیونکہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے آیت، مجھے تمہارا دکھ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر دل کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ کچھ دنوں میں اماں کا علاج بہتر ہونے لگا، ان کے چہرے پر وہ رونق لوٹنے لگی جو برسوں سے غائب تھی۔ ایک شام وہ میرے قریب بیٹھا اور کہا، آیت، آج مجھے تمہیں ایک اور بات بتانی ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تو وہ بولا، میں نے کھیتوں کے کنارے ایک بنگلہ بنوایا ہے، یہ تمہارے لیے ہے تاکہ تمہیں اب چچی کے ظلم سہنے کی ضرورت نہ رہے، وہاں تم اور اماں سکون سے رہ سکو گے۔ میں نے یہ بات سنی تو دل دھڑکنے لگا، مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، تمہیں سمجھنا ہوگا، میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، طاقت اور اختیار، اور یہ سب اب تمہارا ہے، تمہارے سکون کے لیے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ گاؤں والے تو باتیں بنائیں گے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آیت، لوگ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم آزاد ہو جاؤ ان زنجیروں سے جو تمہیں ہر روز توڑ دیتی ہیں۔ میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن اندر سے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اس رات جب سب سو گئے، میں اماں کے پاس جا بیٹھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ نیم غنودگی میں تھی مگر اٹھ کر بولی، ہاں بیٹی، کیا ہوا؟ تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ میں نے آہستہ سے ساری بات بتا دی۔ حیدر نے علاج کرایا ہے، وہ مجھے دولت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک بنگلہ بنوایا ہے تاکہ ہم وہاں جا کر رہیں۔ اماں نے بڑے غور سے میری بات سنی، پھر دیر تک خاموش رہیں۔ ان کی خاموشی میرے لیے اذیت ناک تھی۔ میں نے کہا، اماں، آپ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے برسوں کا دکھ بول رہا ہو۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، آیت، میں جانتی ہوں تم نے زندگی میں کتنا دکھ سہا ہے اور تم پر چچی نے کتنا ظلم کیا ہے۔ تم نے کبھی شکایت نہ کی، مگر میں سب دیکھتی رہی ہوں۔ اب اللہ نے تمہارے لیے ایک راستہ کھولا ہے۔ بیٹی، یہ وقت ہے کہ تم اپنے لیے فیصلہ کرو۔ میں نے کہا، اماں، میں سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ جن زادہ ہے، اس نے خود کہا ہے۔ مجھے خوف بھی آتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے سب سچ ہے، مگر دل کہتا ہے کہ یہ سب خواب ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، آیت،
کبھی کبھی حقیقتیں خوابوں سے بڑی ہوتی ہیں۔ بیٹی، وہ جن ہو یا انسان، اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو یہی کافی ہے۔ دنیا کیا کہے گی یہ سوچنا چھوڑ دو۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اس نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، تمہاری عزت رکھی ہے، تمہاری ماں کا علاج کرایا ہے اور تمہیں اپنی دولت دی ہے۔ بیٹی، یہ سب کوئی عام مرد نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اماں پھر بھی دل ڈرتا ہے، اگر سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اماں نے سانس بھری اور کہا، لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر چھوڑ دو۔ آیت یاد رکھنا بیٹی، عورت کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے اپنی پناہ خود بنانی ہوتی ہے۔ اگر یہ شخص تمہاری پناہ ہے تو اس کے ساتھ چلو۔ تمہارے نصیب میں سکون لکھا گیا ہے تو اسے قبول کر لو۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں اور پھر دھیرے سے بولی، آیت، تمہیں میرا یہ مشورہ شاید عجیب لگے، مگر تم اس سے نکاح کر لو۔ تم اپنی چچی کے ظلم سے آزاد ہو جاؤ گی اور ایک نئی زندگی شروع کر سکو گی۔ میں نے چونک کر کہا، اماں نکاح؟ مگر وہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ اماں نے میرا چہرہ چھوا اور کہا، آیت، نکاح دلوں کا بندھن ہے۔ اگر وہ تمہارے دل میں ہے تو باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں کے الفاظ نے میرے اندر ایک جنگ چھیڑ دی تھی۔ ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف ایک امید تھی، شاید واقعی میری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے اماں کی گود میں سر رکھ دیا اور وہ میرے بال سہلاتی رہیں۔ ان کی خاموش دعاؤں میں مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل اب بھی لرز رہا تھا۔ کیا میں واقعی اس سے نکاح کر سکتی ہوں؟ کیا واقعی ایک انسان اور جن زادہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ سوال مجھے رات بھر جگاتا رہا اور نیند میری آنکھوں سے روٹ گئی۔ پھر ہم دونوں نے نکاح کے بعد اپنے نئے گھر میں نئی زندگی شروع کر دی۔ اب ہمارے پاس زمینیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال دولت ہے اور سکون بھی۔